میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ہمارے بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم کر چکی ہے۔ جودھ پور ایک بہت قدیم تاریخی شہر ہے، سیتا کہہ رہی تھی۔ یہ خطہ صدیوں سے بنجر اور ویران رہا ہے۔ میلوں دور تک اب بھی ریگزار پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے سن 1211 میں کنوج یعنی یوپی کے راٹھور آ کر آباد ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہاں زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خطہ جہنم کا نمونہ تھا۔ کنوج سے نقل مکانی کر کے آنے والے ٹکڑیوں میں مختلف علاقوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ ان کی نسبت سے یہ علاقہ مارواڑ کہلانے لگا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے مختلف علاقوں میں آباد تھے، جن کے سربراہ اپنے آپ کو راجا کہلاتے تھے۔ مندور اس وقت اس خطے کا سب سے بڑا قصبہ تھا اور اسے راجدھانی کی حیثیت بھی حاصل تھی، لیکن یہاں زندگی کی وہ سہولتیں میسر نہیں تھی۔ پانی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ پھیلتا ہوا صحرا پانی کے ذخائر کو نگل رہا تھا۔ سن 1459 میں راؤ جودھا نے مندور سے 5 میل کے فاصلے پر ایک اور شہر آباد کیا، جو اس کے نام پر جودھ پور کہلانے لگا۔ 5 صدیوں تک اس شہر نے ترقی کی منازل بھی طے کی اور بڑے نشیب و فراز بھی دیکھے۔ موجودہ صدی کے وسط میں ایک خوفناک قحط نے اس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت مہاراجا امید سنگھ یہاں حکمران تھا۔ اس نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اپنے لیے ایک شاندار مکان کی تعمیر شروع کرا دی۔ 347 کمروں پر مشتمل یہ مکان آج بھی دنیا کا سب سے بڑا مکان سمجھا جاتا ہے۔ آج کل اس مکان میں ایک رہائشی ہوٹل قائم ہے۔ 400 فٹ اونچی پہاڑی پر وہ قلعہ اس زمانے میں تعمیر ہوا تھا جب راجستھان کے راجواڑے ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے خونریز جنگیں روز کا معمول بن چکی تھی۔ قلعے تک جانے والا راستہ اس زمانے میں زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ اس راستے میں مختلف فاصلوں پر 7 مضبوط دروازے بنے ہوئے تھے۔ قلعے کے اندر کئی خوبصورت محل ہیں، جن کی سرخ پتھروں کی دیواروں پر نہایت خوبصورت نقش کاری کا کام کیا ہوا ہے۔ آج اس قلعے کو ایک میوزیم کی حیثیت حاصل ہے، جہاں قدیم زمانے کی تصاویر، ہتھیار، تخت، ملبوسات اور دیگر قیمتی نواردات رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا خوبصورت شہر ہے یہ جودھ پور، تمہیں گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے تھا۔ آدمی کو اپنے علاقے کے بارے میں اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ اسے کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ بات دراصل یہ ہے سیتا جی کہ اصل بات یہ ہے کہ تم اس شہر کے رہنے والے نہیں ہو۔ سیتا نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ آج صبح ریلوے اسٹیشن پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بیلا اور اس کے آدمیوں کو کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو ماؤنٹ ایو میں تباہی پھیلا کر بھاگا ہے۔ اتفاق سے وہ شخص بھی مسلمان ہے۔ بیلا نے اسے ٹرین میں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے ٹوائلٹ میں بے ہوش کر کے بھاگ گیا۔ بیلا انٹیلیجنس میں ایک بہت اونچے عہدے پر ہے۔ اس نے ناجی نامی اس شخص کی تلاش کے لیے پورے شہر کی ناکہ بندی کرا دی ہے۔ کوئی پرندہ بھی اجازت کے بغیر شہر سے نہیں نکل سکتا۔ تمام ہوٹل، سرائے اور گیسٹ ہاؤسز پولیس کے گھیرے میں ہیں۔ سڑکوں پر بھی پولیس پھیلی ہوئی ہے۔ سینکڑوں مشتبہ لوگوں کو گھیرے میں لیا جا چکا ہے، جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ان معاملات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ ویسے اندر سے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ سیتا بالکل صحیح رخ پر جا رہی تھی۔ اس نے اگرچہ ابھی تک براہ راست ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ حقیقت کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ کوئی تعلق نہ بھی ہو تو تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے تم لوگوں کو پناہ دی ہے اور تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گی، بشرطے کہ تم میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے مجھے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تم ہماری محسنہ ہو۔ میں نے کہا، ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے تم نے بہت اچھی کہانی سنائی تھی۔ سیتا نے رتنا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ رتنا کوئی جواب نہیں دے پائی۔ وہ بھی صورتحال کو سمجھ گئی تھی اور مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ شاید سیتا کا مزید سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چائے ختم کرتے ہی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مسٹر سلیم، یا جو بھی تمہارا نام ہے، سیتا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس میں اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ تم وہی ہو جس کی تلاش بیلا کو ہے۔ ایسے شخص کی مدد کرنا سنگین ترین جرم ہے۔ دیش سے غداری ہوگی، مگر میں تم سے کیے ہوئے وعدے پر اب بھی قائم ہوں۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے، اس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ میں نے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر یہ دیش سے غداری ہے تو اس دیش نے مجھے کیا دیا ہے؟ سیتا نے میری بات کاٹ دی۔ میں ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں سیتا کی طرح پوتر تھی، مگر مجھے طوائف بنا دیا گیا۔ میرے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا گیا
دیش کے نیتاؤں نے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے طوائف بنا دیا، میں دیش کی بلائی کیوں سوچوں؟ وہ چند لمحوں کو رکی، پھر بولی، صبح سے اب تک تم نے میرے بارے میں بہت سی باتیں سوچی ہوں گی، اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہمیں کھل کر بات کر لینی چاہیے، کچھ دو اور کچھ لو کے اصول کے تحت ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ ویسے بھی رچنا سے تمہاری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا؟ اسے میرے حوالے کر دو، میں تمہیں حفاظت سے اس شہر سے نکال دوں گی۔ میں اندر سے کانپ کر رہ گیا، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہی تھی۔ اس نے واضح الفاظ میں فرد جرم عائد کر دی تھی اور میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بوگی نمبر کا حوالہ تو وہ پہلے ہی دے چکی تھی، جس کے ٹوائلٹ میں ٹرین کے چلتے ہی ایک عورت کو بے ہوش کر کے ڈال دیا گیا تھا، اور اب بیلا نے ہوش میں آنے کے بعد بتا دیا تھا کہ اسے بے ہوش کرنے والا ناجی تھا، جس کی تلاش میں ماؤنٹ ایو سے یہاں آئی تھی، اور اگر میں سیتا کے سامنے انکار کر دیتا تو وہ مجھے کسی نہ کسی طرح بیلا کے سامنے لے آتی۔ یہ اندازہ تو میں بھی لگا سکتا تھا کہ سیتا بھی بہت اونچی شے تھی، اس کے تعلقات بھی بہت اوپر تک تھے۔ جن عورتوں کی رسائی راجوں مہاراجوں تک ہو، ان کے لیے بیلا تک پہنچنا کون سا مشکل کام تھا، اور بیلا کو تو ویسے بھی ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو اسے میرے بارے میں کچھ بتا سکے۔ ٹھیک ہے سیتا دیوی، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، غلطی میری ہی تھی جو میں تمہارے دام میں پھنس گیا، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، میں وہ شخص ہوں جس نے ناگراج جیسے شخص اور اس کے چیلوں کو ٹھکانے لگا دیا، جس نے تمہاری سرکار کو نچا رکھا ہے۔ حکومت کی پوری مشینری حرکت میں ہے، مگر میرا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ میں بیلا سے خوفزدہ نہیں ہوں، وہ کئی مرتبہ میرے ہاتھ آئی اور میں نے اسے نکل جانے کا موقع دیا۔ آج صبح بھی اگر میں چاہتا تو ٹرین کے ٹوائلٹ میں اس کا گلا گھونٹ کر اس کے جیون کا انت کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ بیلا ایک ذہین اور دلیر عورت ہے اور میری بدترین دشمن، اور میں اپنے دشمن کو وار کرنے کا پورا موقع دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ تھک کر خود ہی میرے قدموں پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ بیلا بھی ایک روز خود بخود میرے قدموں پر ڈھیر ہو جائے گی۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو میرے ان خونی پنجوں سے بچ کر نہیں جا سکو گی۔ یہاں صرف 2 گارڈ ہیں، اگر 4-6 بھی ہوں تو میرا راستہ نہیں روک سکیں گے، لیکن میں تمہاری شرط مان کر تم پر اعتماد کر رہا ہوں۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کروں گی، سیتا نے کہا۔ میں اگرچہ جودھ پور میں رہتی ہوں، مگر گزشتہ چند مہینوں کے دوران میں ماؤنٹ ایو کے بھی کئی چکر لگا چکی ہوں۔ وہاں جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ سب میرے علم میں ہے۔ میں اب تک ناگراج کو ہی دنیا کا سفاک ترین انسان سمجھتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ سفاک اور ظالم۔ نہیں، شاید میں نے غلط کہا، سفاک اور ظالم نہیں، ایک بہادر انسان سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ تم نے میری بات مان لی، مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف رچنا چاہیے۔ ایسی حسین عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں صرف چند مہینوں بلکہ چند ہفتوں میں اس سے اتنا کما لوں گی کہ زندگی بھر اس گندے کام کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ حیرت ہے تم نے اس سے اتنی توقعات وابستہ کر لی، میں نے کہا۔ میں عورتوں کی سوداگر ہوں، سیتا مسکرائی، اور جانتی ہوں کہ مجھے کس سے کتنی توقع ہونی چاہیے، اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کے لیے مجھے ایک ایسا گاہک بھی مل گیا ہے جو مجھے مالا مال کر دے گا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یعنی دیکھے بغیر گاہک؟ وہ گاہک اسے دیکھ چکا ہے، سیتا مسکرائی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ صبح جب ہم چائے پی کر برآمدے میں آئے تھے تو راجکمار کشور سنگھ کا فون آیا تھا، میں اسی سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ راجکمار کشور سنگھ نے راستے میں رچنا کو میری گاڑی میں دیکھ لیا تھا۔ میرے پاس جو بھی لڑکی آتی ہے اس کا پہلا گاہک وہی ہوتا ہے۔ وہ رچنا کو میری گاڑی میں دیکھ کر یہی سمجھا تھا کہ کوئی نیا مال آیا ہے، اس لیے اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے اسے 1 ہفتے کے لیے ٹال دیا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گی۔ 1 ہفتے تک یہاں کوئی نہیں آئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم لوگ یہاں ہو۔ چند روز میں بیلا کی سرگرمیاں ماند پڑ جائیں گی اور میں تمہیں حفاظت سے شہر سے باہر پہنچا دوں گی۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ذہن میں رکھنا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہارا کوئی راجکمار بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اطمینان رکھو، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، مجھے اپنا جیون پیارا ہے، سیتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر موضوع بدل گیا۔ سیتا ناگراج کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ اس نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی، ہر شخص سے میں ایسی ہی باتیں سن چکا تھا۔ تم نے اب تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پڑھی لکھی ہو اور میرا خیال ہے تمہارا تعلق بھی ایک اچھے اور شریف گھرانے سے ہے۔ وہ اچھا اور شریف گھرانہ ختم ہو گیا،
سیتا نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، میرا تعلق ممبئی کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ انہوں نے مجھے خوب پڑھایا لکھایا۔ مجھے کالج ہی کے زمانے سے سیاست کا چسکا لگ گیا تھا۔ میں کالج یونین کی سرگرم رکن تھی، پھر انہی دنوں ایک سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئی اور ایک ورکر کی حیثیت سے بڑی محنت سے کام کرتی رہی۔ میں سوشیالوجی کی طالبہ تھی۔ خدمت خلق کا شوق تھا۔ کچی بستیوں میں رہنے والوں کی حالت دیکھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں ان کی حالت بدلنا چاہتی تھی اور اسی لیے سیاست میں آئی تھی۔ میں جس سیاسی پارٹی میں شامل ہوئی تھی اس کا نعرہ بھی یہی تھا، غریبی مٹاؤ۔ میں پارٹی کے نیتا جیون لال شرما کی بہت معترف تھی۔ وہ ہر بھاشن میں یہی کہتا کہ جب تک غریبوں کی حالت نہیں بدل جائے گی اس وقت تک دیش میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ وہ پڑوسی ملکوں کو نہیں، غریبی کو بھارت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا۔ ایک مرتبہ ہمارے یونٹ نے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا۔ جیون لال شرما کو بھاشن دینا تھا۔ میں اپنے علاقے کی بڑی سرگرم کارکن تھی۔ مجھے بھی اس جلسے میں بھاشن دینے کا موقع دیا گیا۔ پہلی مرتبہ اتنے بڑے جلسے کے سٹیج پر آئی تھی، لیکن میں ذرا بھی نہیں جھجکی اور خوب دل کی بڑاس نکالی۔ اس سے اگلے روز جیون لال شرما نے مجھے اپنے دفتر طلب کیا اور میری خوب تعریف کی اور اس امر کا اشارہ دیا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ رہ کر کام کر سکتی ہوں۔ میں فوراً تیار ہو گئی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد جیون لال شرما کی اصلیت میرے سامنے آ گئی۔ وہ غریبوں کی قسمت بدلنے کے نعرے لگاتا تھا، لیکن غریبوں کی بستیوں میں جوئے، شراب اور ہیروئن کے تمام اڈے اس کی ملکیت تھے۔ اس کا یہ گھناؤنا کاروبار پورے شہر کی غریب اور متوسط بستیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے غنڈے دکانداروں کے علاوہ طوائفوں سے بھی بتہ وصول کرتے تھے۔ مجھ پر جیون لال شرما کے اس گھناؤنے کردار کا انکشاف محض اتفاقیہ طور پر ہوا تھا۔ اس وقت جیون لال کے پاس شہر کے دو اور معزز آدمی بھی موجود تھے۔ میں نے جیون لال شرما کو کھری کھری سنا دی اور پھر اس وقت پتہ چلا کہ شہر کے وہ دونوں معززین بھی اس کے کاروبار میں شریک ہیں۔ میں نے جیون لال شرما کو جنتا کے سامنے اس کی اصلیت بتا دینے کی دھمکی دی تو مجھے کوٹھی سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ تینوں رات بھر مجھے خونخوار بیڑیوں کی طرح بمبوڑتے رہے اور پھر صبح ہونے سے پہلے مجھے ایک سنسان سڑک پر پھینکوا دیا گیا۔ جیون لال نے صبح دھمکی دی تھی کہ اگر میں کبھی بھی اس کا نام زبان پر لائی تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شریف آدمی نے مجھے سڑک سے اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ میری ماتا اور پتا جی میری حالت دیکھ کر چیختے رہے۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کس نے کیا تھا۔ اتفاق سے جو شخص مجھے سڑک سے اٹھا کر لایا تھا وہ جیون لال شرما کی مخالف پارٹی کا آدمی تھا۔ اس نے ساری باتیں سن لی تھی اور مجھے پہچان بھی لیا۔ صبح 7 بجے کے قریب مخالف پارٹی کا نیتا پریم چند اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ میرے پتا جی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے کہ وہ اس معاملے کو اچھال کر رسوا نہیں ہونا چاہتے، بلکہ وہ اپنے پریوار کو لے کر 2-4 روز میں یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے۔ مگر پریم چند کو جیون لال شرما کو نیچا دکھانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے پتا جی کی ایک نہیں سنی اور وہ مجھے ساتھ لے جا کر تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ پریم چند نے شرما کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری عزت کو خوب اچھالا۔ وہ جلسوں میں اس کے خلاف خوب زہر اگلتا، ادھر جیون لال شرما بھی کھول رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں خود پریم چند کے پاس گئی تھی۔ چند روز بعد شرما کے غنڈوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے میں اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ غنڈے میرے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے آئے اور دونوں کو برہنہ کر کے مارتے پیٹتے رہے۔ میری ماں نے تو وہیں دم توڑ دیا اور پتا جی اسپتال پہنچ کر ختم ہو گئے۔ میں اس وقت اپنے دور کے ایک رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ مجھے وہیں پر اطلاع مل گئی کہ میرے ماتا پتا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا۔ میری جان کے خوف سے مجھے کئی روز تک غائب رکھا گیا اور پھر چوری چھپے مجھے کھنڈالا پہنچا دیا گیا، جہاں ہمارے ایک اور رشتہ دار رہتے تھے۔ 3 دن وہاں رکنے کے بعد وہ مجھے پونا لے آئے۔ جیون لال شرما کے غنڈے مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ میں نے ممبئی کا رخ نہیں کیا، اپنے گھر کو بھول گئی۔ مجھے صرف ایک بات یاد تھی، مجھے اپنی بے عزتی اور اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح گوا پہنچ گئی۔ وہاں ان دنوں جگن ناتھ کا بڑا چرچا تھا۔ وہ بہت بڑا بدماش اور منشیات کا اسمگلر تھا۔ پورے گوا پر اس کا راج تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح جگن ناتھ تک پہنچ گئی اور اس کا اعتماد حاصل کر لینے کے بعد اس سے دل کی بات کہہ دی۔ جگن ناتھ ہوشیار آدمی تھا۔ اس کے دل میں شبہ ہوا کہ میں کسی دوسرے گینگ کی جاسوس تو نہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ممبئی میں میرے بارے میں معلومات حاصل کی تو تصدیق ہو گئی کہ میں نے اسے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ جگن ناتھ منشیات کا بیوپاری تھا۔
دوسری پارٹیوں سے بھی اس کی ٹسل چلتی رہتی تھی۔ جیون لال شرما کے آدمی گوا میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جگن ناتھ نے ان سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور پھر ممبئی میں ان دونوں پارٹیوں میں زبردست تصادم ہوا۔ جگن ناتھ اور جیون لال شرما بھی براہ راست ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ اس تصادم میں وہ دونوں مارے گئے۔ میں کچھ عرصہ جگن ناتھ کے گینگ میں رہی، جس کی کمان ایک اور آدمی نے سنبھال لی تھی۔ میں 2 لڑکیوں کے ساتھ اس گینگ سے الگ ہو گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں جوان اور بے حد حسین تھیں۔ ان دونوں نے میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری طرح اس دنیا میں ان کا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں ان دونوں کو لے کر حیدرآباد آ گئی، جہاں ہم نے چوری چھپے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ حیدرآباد گزارنے کے بعد ہم تینوں مختلف شہروں میں ہوتی ہوئی جے پور پہنچ گئی اور پھر 2 سال پہلے ہم جے پور سے یہاں جودھ پور منتقل ہو گئی۔ یوں تو جے پور میں بھی بڑے بڑے پیسے والے موجود ہیں، مگر جودھ پور کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راجکمار کشور سنگھ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ بنگلہ اسی نے تحفے میں دیا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا پچھلے سال انتقال ہو گیا۔ دوسری کو ایک ٹھاکر نے پسند کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے پاس لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور میرا کام چلتا رہتا ہے۔ آج اتفاق سے میں اپنے کسی ملنے والے کو سی آف کہنے کے لیے ریلوے اسٹیشن گئی تھی۔ تم لوگ میری نظروں میں آ گئے۔ تم دونوں کے چہروں سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ آخر تک تم لوگوں کا پیچھا کروں گی۔ میرا فیصلہ درست نکلا۔ رچنا کو دیکھ کر میرے دل میں جو خواہش اٹھی تھی وہ پوری ہو گئی۔ سیتا خاموش ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ میں گہری نظروں سے سیتا کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اپنے بارے میں اس نے کوئی بھی بات غلط نہیں کہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر پورا اترے گی۔ کسی کو ہمارے بارے میں نہیں بتائے گی۔ لیکن میں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد سیتا نے لاؤنج میں رکھی ہوئی ٹی وی پر فلم لگا دی۔ فلم کی کہانی بھی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی تھی جس کا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا، مگر سماج کے ٹھیکیداروں نے اسے طوائف بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ رتنا کو نیند آ رہی تھی۔ وہ بار بار جمائیاں لے رہی تھی، لیکن فلم دلچسپ تھی، اس لیے بیٹھی دیکھتی رہی۔ 1 بجے کے قریب فلم ختم ہوئی تو میں اور رتنا اپنے کمرے میں آ گئے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر دیا۔ مجھے توقع تھی کہ سیتا کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے اسے بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ وہ عقل مند عورت تھی۔ اس سے کسی ایسے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی جس پر اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ بڑی خطرناک عورت ہے۔ میں نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، یہ ہمارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات ہی کو ہمیں گھیر لیا جائے۔ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی نظریں تم پر ہیں اور اس نے تمہارے لیے پہلا گاہک بھی تلاش کر لیا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ رتنا نے مجھے گھورا۔ یہ سچ ہے۔ راجکمار کشور سنگھ تمہیں حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے، میں نے کہا، اور پھر اسے ساری باتیں تفصیل سے بتانے لگا۔ کمینی، حرامزادی۔ رتنا نے دانت کچکچائے۔ میرا سودا کر رہی ہے، میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ ہم 1-1.5 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ کہاں تو یہ کہ رتنا کو بڑی شدت سے نیند آ رہی تھی اور کہاں یہ کہ اس کی نیند غائب ہو گئی۔ بات وہی تھی کہ سیتا ہمارے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی اور ہم چوہے دان میں پھنس گئے تھے۔ بات صرف اس بنگلے تک ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر سارا شہر بلاک کر دیا گیا تھا۔ ہمیں 2-3 دن کا وقت چاہیے تھا، لیکن موجودہ صورتحال نے رتنا کو زیادہ پریشان کر دیا تھا۔